أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرے پارے کا آخری رکوع ہے، آیت نمبر 249. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی سے گزارش کی کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں تاکہ اس کی سربراہی میں ہم جہاد کر سکیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا اور انہیں حکم دیا کہ طالوت کی سربراہی میں آپ جہاد کریں. تو اس کو پہلے تو انہوں نے بادشاہ ماننے سے، سربراہ ماننے سے انکار کیا، لیکن جب اللہ کی طرف سے تائید اور نصرت ان کے لیے واضح ہو گئی تو پھر وہ اقرار کر گئے. سو لشکر تیار ہوا اور طالوت کے ساتھ لشکر روانہ ہو گیا جہاد کرنے کے لیے. مفسرین کرام نے ان کی مختلف تعداد لکھی ہے، بعض نے ہزاروں کی تعداد میں، بعض نے 1 لاکھ سے بھی زیادہ کی تعداد اس کی لکھی. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تائید آتی ہے، نصرت آتی ہے، مدد آتی ہے، تو درمیان میں امتحانات بھی آتے ہیں. تو ان امتحانات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہوئے پاس کرنے والا ہی کامیاب رہتا ہے. یہاں پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے فلما فصل طالوت بالجنود، اور جب طالوت لشکر لے کر روانہ ہو گیا، قالا، تو انہوں نے کہا، یعنی طالوت نے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ کریم تمہیں ایک دریا کے ذریعے آزمائے گا، تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں پیاس لگے گی، پانی کے لیے دریا آئے گا، لیکن تم نے اس میں سے پانی نہیں پینا. زیادہ سے زیادہ چلو بھر کے پانی پی لینا، اس سے زیادہ نہیں پینا. اور جس نے وہ پانی پی لیا اس کا ہمارے لشکر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور جس نے پانی نہ پیا، حوصلے اور صبر کے ساتھ آگے بڑھتا رہا، وہ کامیاب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امتحان دیا اس میں پورا اترے گا. فمن شارب منہ، جس نے اس میں سے پی لیا، فلیس منی، وہ میرے ساتھ تعلق کاٹ بیٹھے گا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جس نے اس میں سے نہ پیا وہ میرے ساتھ ہوگا، وہ میرے ساتھ متعلق ہوگا. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں ایک چلو بھر کے پانی پینے کی اجازت ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں. فشاربوا منہ الا قلیلا منہ، انہوں نے اس میں سے پی لیا سوائے چند لوگوں کے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جتنے تھے، جو ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھ سے بھی زیادہ کی تعداد ہے، 1,20,000 ہے، جتنی بھی تعداد تھی، وہ سب اس دریا سے پانی پی لیتے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جنہوں نے چلو سے زیادہ نہیں پیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم دیا ہمارے بادشاہ نے، سپہ سالار نے، ہم نہیں پئیں گے. انہوں نے نہیں پیا، اور وہ 313 کی تعداد تھی. جس طرح غزوہ بدر کے مجاہدین کی تعداد تھی، اس کے مطابق ان کی تعداد تھی. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، اور جب وہ یعنی طالوت اور وہ جو اہل ایمان ان کے ساتھ تھے وہ آگے بڑھے، قالو، تو انہوں نے کہا لا طاقت لنا، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے،
الیوم بجالوت وجنودی، جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہماری کوئی طاقت نہیں۔ جالوت کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ بڑا بہادر تھا اور بہت بڑی لشکر کی تعداد تھی اس کی، لیکن اس لشکر میں سب سے آگے ہوتا تھا اور لشکر کا پیچھے والا حصہ میدان جنگ میں بعد میں پہنچتا تھا، یہ پہلے میدان فتح کر چکا ہوتا تھا۔ اس قدر بہادر اور اس قدر اس کے پاس بڑا لشکر تھا، لیکن ظالم لوگ تھے۔ اس کے مقابلے میں طالوت آئے تو جب اہل ایمان نے دیکھا انہوں نے کہہ دیا لا طاقت لنا، ہماری تو طاقت نہیں ہے، 313 کی تعداد اور وہاں اتنی تعداد، ہماری طاقت نہیں ہے۔ تو وہ جو پانی پینے والے تھے وہ تو پہلے ہی رہ گئے، ان کو آگے چل کے مزید پیاس لگنا شروع ہو گئی، سخت قسم کی پیاس لگی۔ جو بچ گئے تھے جنہوں نے نہیں پیا اس دریا میں سے، انہیں پیاس بھی نہیں لگی، جنہوں نے پی لیا انہیں پیاس لگ گئی۔ اب وہ آگے جانے کے لیے ان کے لیے پریشانی ہوئی کہ آگے کیسے بڑھیں، سو وہ واپس ہو گئے، جتنے سے سارے واپس ہو گئے، صرف 313 کی تعداد رہ گئی۔ تو جب اہل ایمان یہ کہنے لگے قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، تو وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، جنہیں یہ یقین تھا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، انہوں نے دوسروں کو بھی حوصلہ دیا۔ انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی تھوڑے گروہ، تھوڑے لشکر ایسے ہوتے ہیں، تھوڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو بہت بڑے گروہ پر غالب آ جاتی ہے اللہ کے اذن سے۔ اہل ایمان تھوڑے ہوتے ہیں لیکن تعداد زیادہ دشمنوں کی ہوتی ہے اور اس پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے تم حوصلہ رکھو، تم نے پریشان نہیں ہونا، حوصلے کے ساتھ اور تندہی کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ اللہ کا حکم ہے آگے بڑھو، تو ہمارا کام جہاد کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ فتح و نصرت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور ایمان والوں کا تو معاملہ ہی سیدھا ہے، بالکل سیدھا۔ اگر جان کی بازی ہار گئے تو شہید ہو جائیں گے، بچ گئے تو غازی ہو جائیں گے، باہر صورت کامیابی ہے، یعنی ناکامی کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ فلما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب ان کا سامنا ہوا جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ، قالو، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں گزارشات عرض کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر ڈال دے، ہمارے اوپر صبر نازل فرما دے، انڈیل دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما، یعنی ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح و نصرت شامل حال ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام اس لشکر کا حصہ تھے، اور حضرت داؤد کو اللہ کی فتح و نصرت اور تائید شامل تھی۔ انہوں نے مقابلہ کیا، اور جب انہوں نے نعرہ لگایا تو روایات میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ فرشتوں نے نعرہ لگایا، تو اب نعرے کی تعداد اتنی زیادہ، آواز اتنی زیادہ کہ جو جالوت کا لشکر تھا اس نے سنا، تو ان کے اسی وقت حوصلے پست ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے پوری دنیا کا لشکر لے کے آ گئے ہیں، تو وہ گھبرا گئے۔ اللہ کی طرف سے آندھی بھی آئی، طوفان بھی آیا، فتح و نصرت شامل حال ہو گئی، اور اس طرح 313 کی تعداد والے ان ہزاروں پر غلبہ پا گئے۔ فہزموہم بإذن اللہ، تو انہوں نے انہیں شکست دے دی اللہ کے اذن سے۔ وقتل داود جالوتا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وآتاہ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی حضرت داؤد کو بادشاہت عطا فرما دی، والحکمت، اور حکمت عطا فرمائی، وعلمہ مما یشاء، اور جو چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو علم عطا فرمایا، یعنی علم، حکمت اور بادشاہت حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بھی عطا فرمائی، اور آپ کی
جو بادشاہت ہے وہ پھیلنا شروع ہوئی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے صاحبزادے بہت بڑے شہنشاہ ہوئے، بادشاہ ہوئے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملک عطا فرمایا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ روکے، یعنی جو ظالم لوگ ہیں ان کو عادلوں کے ذریعے نہ روکے، گناہ گاروں کو نیکوکاروں کے ذریعے نہ روکے، لفسدت الارض، تو زمین فساد کا شکار ہو جائے۔ زمین کو فساد سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار لوگ آتے ہیں اور فساد کو دور کرتے ہیں، اس فساد کو ختم کرتے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عالمین پر فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اس کی مہربانی، اس کی عنایات اور نوازش ہوتی ہے کہ وہ فضل فرماتا ہے اور ظلم کو دور کرتا ہے، فساد کو ختم فرماتا ہے۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، عظیم الشان آیات ہیں، ہم آپ پر اسے تلاوت کر رہے ہیں درست طریقے کے ساتھ، بالکل صحیح حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان آیات مقدسہ میں یہ واقعہ پایہ تکمیل کو پہنچا، اور اس کے رزلٹ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں خطوں میں امن فرماتا ہے، فساد کو ختم کرتا ہے، اور اس میں نشانیاں ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں سمجھنے کے قابل ہیں اور سمجھنی چاہیے، سبق ہے اس میں چھپا ہوا، خاص طور پر ان صحابہ کرام کے لیے جو کفار کا ظلم برداشت کر رہے تھے اور طرح طرح کی تکالیف سہ رہے تھے۔ مدینہ طیبہ میں گئے تو وہاں پر بھی صورتحال ایسی ہے، منافقین ہیں، یہودی ہیں، پریشانی پھر بھی ہے۔ تو یہ حوصلہ صحابہ کرام کو دیا گیا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہمیشہ کفر ایمان کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایمان والے تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اللہ انہیں غلبہ عطا فرماتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، لیکن ایمان والوں کو صبر اور حوصلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ ان کے پاس ظاہری سورسز بھی کم ہوتے ہیں، افرادی طاقت بھی کم ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس ایمان کی ایسی طاقت موجود ہوتی ہے جو افرادی قوت سے، جو ظاہری ساز و سامان کی طاقت سے بھی بڑھ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد سے اللہ کریم ان کے ایمان کو وہ نور عطا فرماتا ہے کہ وہ روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ انہیں مشکلوں سے بھی نکال دیتا ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں بھی فتح عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی، اللہ کریم نے غزوہ احد میں کس طرح حفاظت عطا فرمائی، غزوہ خندق میں فتح عطا فرمائی، اور جو مکہ کے حالات ہیں، کافر کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازشیں کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، صحابہ کرام کو محفوظ فرمایا، اور یوں مدینہ طیبہ میں جب گئے تو وہاں ایک ریاست قائم ہوئی، وہاں بادشاہت، یعنی بادشاہت کا مطلب کیا ہے؟ خلافت کا اجرا ہوا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کی، اور پھر ریاست مدینہ کا وجود ہوا، اور پھر پوری دنیا کے اندر اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت اور قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ اور پھر جب معاملات کو خرابی شروع ہوئی تو پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس میں سبق یہ ہے کہ ہمیں ایمان، تقوی، صبر اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمیشہ شامل حال رہتی ہے۔ اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔